جی بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ دوسرا جو دور ہے وہ ہے اعلانیہ دعوت کا دور، جب افراد مناسب تعداد میں اکٹھے ہو جائیں، بستی میں، گاؤں میں، شہر میں، کالونی میں، کسی بھی جگہ پر، تو پھر وہ اعلانیہ دعوت بھی دے سکتے ہیں۔ اعلانیہ دعوت کی مختلف شکلیں ہیں، مثلا بازار میں دعوت دینا، مثلا صفا پہاڑی پر نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دعوت دی، یعنی ایک مجمع عام کو اکٹھا کر کے دعوت دینا، لوگوں کو اپنے گھر بلانا، ان کو کھانا کھلانا اور پھر انہیں دعوت دینا۔ یہ مختلف طریقے ہیں جو آگے آ رہے ہیں۔ جب شری دور میں ہر قبیلے سے کچھ نہ کچھ لوگ مسلمان ہو گئے اور ضعفاء کے علاوہ اشراف بھی مسلمان ہو گئے اور نوجوان زیادہ مسلمان ہوئے، تو پھر اعلانیہ دعوت کا آغاز کیا گیا۔ اعلانیہ دعوت کے نتیجے میں حضرت عمر رضی اللہ عنہ مسلمان ہوئے، حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ، عشرہ مبشرہ مسلمان ہوئے۔ اعلانیہ دعوت کی مختلف اقسام تھیں۔ انفرادی دعوت بھی تھی کہ آپ ایک ایک بندے کو ملتے، اشراف کو دعوت بھی تھی کہ سرداروں سے خصوصی طور پر ملتے تھے، سفر بھی کیا آپ نے، قبائل کو بھی دعوت دی، اور مختلف موسم حج میں اور مختلف میلوں کے موسم میں آپ نے دعوت پیش کی، اجتماعی دعوت بھی دی اور انصار کو بھی تلاش کیا۔ یہ مختلف پہلو ہیں جو مکی دور کے اعلانیہ دور سے تعلق رکھتے ہیں۔ اس دور میں جو موضوع تھا وہ تھا یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، اے میری قوم کے لوگو، اللہ کی عبادت کرو، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ یہ بظاہر ایک مذہبی نعرہ تھا کہ بت پرستی چھوڑ دو، ایک اللہ کی بندگی کرو، لیکن بندگی کے تحت ساری چیزیں آ جاتی ہیں کہ تمہاری معیشت، معاشرت، سیاست، تمہاری ثقافت، تمہاری تہذیب، تمہارا تمدن، ہر چیز میں اللہ کی فرما برداری میں آ جاؤ۔ تمہاری تفریح، تمہارے ذوق، تمہارا اٹھنا بیٹھنا، کھانا پینا، تمہارے رسم و رواج، ساری چیزیں اللہ کے قانون کے پابند ہو جائیں۔ تو سورۃ شعراء نازل ہوئی، سورۃ اعراف، سورۃ ہود، ان کے اندر انبیاء کے واقعات تھے، اور ہر نبی نے اپنی دعوت کا آغاز اسی چیز سے کیا، یا قوم اعبدوا اللہ ما لکم من الہ غیرہ، یعنی اللہ کی عبادت کرو اور غیر اللہ کی عبادت سے بچو۔ آپ نے خاندان والوں کی دعوت کی، 30-40 افراد کو کھانے پر بلایا، اور آپ نے نصیحت کی، توحید بھی پیش کی، اور ساتھ ہی فرمایا انقذوا انفسکم، اپنی جان کو بچاؤ، میں تمہیں آخرت سے ڈراتا ہوں، علیکم انفسکم، تم پر اپنی جان کی حفاظت لازم ہے، ایسا نہ ہو کہ ہمیشہ کے لیے جہنم کا ایندھن بنو۔ لا اغنی عنکم من اللہ شیئا، میں تمہیں اللہ کے مقابلے میں کوئی فائدہ نہیں دے سکوں گا، لہذا تم ایمان لے آؤ اور اللہ کا دین قبول کر لو۔ یہ دعوت کا موضوع تھا۔ آپ نے خاص طور پر صفا پہاڑی پر دعوت دی۔ یہ ایک بہت بڑا واقعہ تھا، کیونکہ ایک بڑے مقام پر چڑھ کر لوگوں کو بلا کر ایک مجمع اکٹھا کر کے دعوت دینا یہ بڑی ہمت کا کام تھا۔ آپ نے ایک ایک قبیلے کا نام لے کر بلایا تاکہ سب لوگ آ جائیں یا ان کے نمائندے آ جائیں، اور پھر آپ نے دعوت دی، توحید کی دعوت، قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا۔ لوگوں میں سے اکثر لوگ تو خاموش ہو گئے، انہیں سمجھ نہیں آئی کہ یہ کیا بات ہوئی ہے، اور ابو لہب کو سمجھ آ گئی، اس نے شدید مخالفت کی کہ یہ تو ایک نیا دین آ گیا ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ نے کھل کر اسلام قبول کیا، اس دعوت میں بھی جو دعوت ہوئی تھی اور یہاں پر بھی۔ فوری طور پر تو لوگ بکھر گئے اور حیرت میں پڑ گئے اور فیصلہ نہ کر سکے کہ ہم اس کا کیا مطلب سمجھیں۔ حیرت ختم ہوئی تو کچھ نے بڑا تکبر کیا اور اس دعوت کو بڑا گھٹیا قرار دیا اور بڑے غصے میں آئے، اور کچھ نے ڈراووں کو، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے وعیدوں کو حقارت سے دیکھا اور مذاق کی نظر سے دیکھا۔ بعض لوگوں نے تحقیر کی، طعنہ زنی کی، لیکن اکثر نے دعوت قبول نہیں کی۔ پہلا مرحلہ تھا تو ابھی وہ غور و فکر کے مرحلے میں تھے۔ اس کے بعد آپ نے بازاروں کے اندر دعوت دینا شروع کر دی۔ اس کا طریقہ یہ تھا کہ آپ بازار میں جاتے، جہاں 2 بندے 4 بندے کھڑے ہوتے وہاں
سلام کر کے یا جو بھی طریقہ تھا آپ دعوت دیتے اور اپنی بات پیش کرتے، صبح سے لے کر دوپہر تک اسلام کا پیغام دیتے، بعد میں بھی دیتے تھے۔ اور تبلیغ کے جو نکات تھے بنیادی طور پر 3 نکات تھے: توحید، رسالت اور آخرت۔ اللہ ایک ہے، اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، میں اللہ کا نبی ہوں اور اللہ نے مجھے اپنا نبی بنا کر بھیجا ہے، تو میری نبوت پر ایمان لے آؤ، اور مرنے کے بعد سب نے اللہ کے حضور پیش ہونا ہے۔ یہ بنیادی نکات تھے۔ ہر مکی صورت کے اندر یہی 3 چیزیں بار بار آئی ہیں۔ لوگوں کا رد عمل مختلف تھا، بعض کہتے کہ آپ کی باتیں اچھی ہیں، ہم غور کریں گے، بعض کہتے کہ اگر آپ اللہ کے نبی ہیں تو پھر ہمیں بڑی احتیاط کرنی چاہیے، اس لیے میں تو کچھ نہیں کہتا آپ کو۔ بعض مذاق بھی اڑاتے کہ نبوت کے لیے آپ کو اللہ نے چنا ہے، ایسے گھٹیا مذاق بھی ہوتے۔ سب سے زیادہ سخت جو تھا وہ ابو لہب تھا، وہ آپ کے پیچھے پیچھے پھرتا تھا، شور مچاتا کہ یہ جھوٹا انسان ہے، نعوذ باللہ۔ اور تبلیغ کے نکات یہی تھے کہ لا الہ الا اللہ کہو، کامیاب ہو جاؤ، قرآن کی آیتیں پڑھ پڑھ کر سناتے تھے۔ تو جیسے ہی اعلانیہ دعوت ہوئی تو مصیبتوں کا آغاز بھی ہو گیا، کیونکہ اعلانیہ دعوت میں لوگوں کے ٹوٹنے، بکھرنے اور نئی ترتیب میں داخل ہونے کے زیادہ امکانات ہوتے ہیں۔ تو جہاں جہاں اعلانیہ دعوت پہنچنے لگی وہاں وہاں خطرات بھی پہنچنے لگے۔ سرداروں کو محسوس ہوا کہ ایسا نہ ہو کہ ہمارے نوجوان ہم سے بچھڑ جائیں، الگ ہو جائیں، نئے دین کو قبول کر لیں، ہماری جو جمعیت ہے، ہماری قوت ہے وہ کمزور ہو جائے، ہمارے گھروں میں جو ہے یہ بحث نہ چھڑ جائے کہ نیا دین زیادہ بہتر ہے یا پرانا دین زیادہ بہتر ہے۔ تو وہ گھبرا گئے، تو اس کے نتیجے میں پھر مصائب اور آلام بھی شروع ہو گئے۔ اس موقع پر اللہ تعالیٰ نے بہت ساری آیتیں نازل کیں، درجنوں نہیں سینکڑوں آیتیں کہ صبر کرو، خواہ مخواہ کی بات نہیں کرنی، جھگڑا نہیں کرنا، ٹیش نہیں دلانا، معاف کر دو، ظلم کریں ظلم سہ لو لیکن آگے سے بات نہ کرو، اور خاموشی سے کام کرو، جو لوگ سنجیدہ ہیں انہیں اپنے ساتھ شامل کرنے کی کوشش کرو، لوگوں کو ڈراؤ اللہ سے اور نصیحت کرو، واعظ کرو، اخلاق سے بات کرو، ایمانیات پر محنت کرو۔ یہ قرآن کی مکی دور کی صورتوں میں یہ چیزیں بار بار آئیں، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ تدبیریں بھی کیں کہ ہمیں کیا کرنا چاہیے۔ آپ نے ہجرت کی اجازت دی کہ جن پر مظالم زیادہ ہیں وہ بے شک چلے جائیں، جن پر مظالم کم ہیں وہ یہیں پہ رہیں، جو برداشت کر سکتے ہیں وہ یہیں پہ رہیں۔ جیسا کہ حضرت عمر رضی اللہ عنہ ہجرت حبشہ میں نہیں گئے کیونکہ وہ یہیں رہ سکتے تھے قوت کے ساتھ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم خود نہیں گئے ہجرت حبشہ کیونکہ ان کے پیچھے جو بنو ہاشم کی قوت تھی وہ مضبوط تھی، وہ انہیں بچاتے تھے۔ حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہ بڑے اعلیٰ قبیلے سے تھیں، ان پر کوئی ظلم نہیں ہوئے۔ اور بھی کئی مسلمان تھے وہ ہجرت حبشہ میں نہیں گئے کیونکہ وہ اپنی قوت رکھتے تھے، اپنے آپ کو سنبھال سکتے تھے۔ تو مجادلہ ہونا شروع ہو گیا، بحث تکرار، مخاصمہ، اعتراضات، سوالات، جوابات، اور اللہ کی طرف سے اعتراضات کے جوابات، اور مقاطعہ بائیکاٹ بھی ہوئے، گھروں کے اندر کشمکش شروع ہو گئی، ماں باپ اور ان کے بچے ان کے درمیان کشمکش شروع ہو گئی۔ نوجوان بیٹے تھے انہوں نے مسلمان ہونا قبول کر لیا، لیکن ماں باپ کے ساتھ ادب و احترام سے بات بھی کرتے اور ان کو دعوت بھی دیتے تھے۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی جیسے جیسے بات آگے بڑھتی گئی تو ایک موقع پر آپ کے قتل پر تمام قبائل اکٹھے ہو گئے کہ آپ کو قتل کر دیا جائے، نعوذ باللہ۔ تو آپ نے اس دور میں بشری محنت بھی کی، یعنی لوگوں پر بھی محنت کی، ان کے ایمان کو بڑھانے کی بھی محنت کی، اور مادی محنت بھی کی، یعنی قوت کو اکٹھی کرنے کی کوشش کی۔ مخالفین سے جائز تعاون بھی لیا، جیسے ابو طالب سے اور دیگر افراد سے آپ نے جائز تعاون بھی لیا جو کہ کافر تھے لیکن ہمدردی رکھتے تھے مسلمانوں کے ساتھ۔ تو یہ اعلانیہ دعوت کا پہلا مختصر تذکرہ ہے، اس کی مزید تفصیل آگے آتی رہے گی۔
تو یہ اعلانیہ دعوت کا مرحلہ تھا۔